پاکستان کا بڑا یو ٹرن، پاکستان غزہ امن معاہدے سے پھر گیا، پاکستان نے اس سے اختلاف کا اعلان کر دیا۔ یہ آج کی بڑی اور بریکنگ نیوز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں بھی دوریاں بڑھ رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو اختلافات ہیں، اندرونی اختلافات، وہ بھی تیزی سے پروان چڑھ رہے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں ہم انہی 3 ایشوز پر بات کریں گے۔ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ناظرین، آج کی بڑی اور بریکنگ نیوز جو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان غزہ امن معاہدے سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ آج پالیسی بیان دیا ہے پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں جب وزیر خارجہ کی تقریر ہوتی ہے تو وہ ملک کا پالیسی بیان ہوتا ہے، اور پالیسی بیان یہی تھا اسحاق ڈار صاحب کا کہ پاکستان کے وہ 20 نکات پاکستان کے نہیں ہیں، بلکہ وہ 20 نکات جو امن معاہدہ ہے وہ صدر ٹرمپ کا ہے۔ اور اسحاق ڈار نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی فلسطین پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ جو انہوں نے کہا کہ یہ نکات ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں ان نکات سے اختلاف ہے۔ یہ اصولی طور پر پاکستان نے آج اعلان کر دیا ہے۔ جب سے بنجمن نیتن یاہو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس کے بعد سے ہی پاکستان میں شدید قسم کا ایک ری ایکشن ظاہر ہو رہا تھا، اور مسلم لیگ نون پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے ہماری، اس پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی۔ معاشرے کے تمام مکاتب فکر کے لوگ تنقید کر رہے تھے کہ آپ پاکستان کی روایتی خارجہ پالیسی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ آج اسحاق ڈار نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی مسئلہ فلسطین کے حوالے سے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے اصولوں پر اور ان کے موقف پر مبنی ہے، اور حضرت قائد اعظم نے بھی جو اعلانات کیے تھے، جو اس وقت انہوں نے کہا تھا، وہ پاکستان کی عوام کی امنگوں کا ترجمان تھا۔ پاکستانی عوام کی خواہشات کے مطابق حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت یہ جو پالیسی بنائی تھی، وہی پالیسی انہوں نے کہا کہ وہ چلے گی، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا پاکستان متمل ہو سکتا ہے امریکہ کو ناراض کرنے کے حوالے سے؟ اس میں سعودی عرب اور پاکستان کا جو ڈیفنس ریکارڈ ہے، وہ بہت سی چیزیں ڈسکشن ہو رہی ہیں اس وقت اسلام آباد میں۔ جو سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، وہ بہت سی چیزوں کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان نے یو ٹرن لے لیا ہے، اور پاکستان 2-3 دن پہلے جس طرح وزیر اعظم نے اس چیز کو، اس امن معاہدے کو بڑا خوشائند قرار دیا تھا، اور مختلف جو ہمارے حکومتی زعماء ہیں یا حکومتی جو لوگ ہیں وہ باتیں کر رہے تھے کہ شاید اب پاکستان کردار ادا کرے، پاکستان اپنی فوج بھیجے غزہ میں، اور اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی تھی۔ 20,000 فوج انڈونیشیا نے بھیجنے کا اعلان کیا تھا، ترکی نے اس کو بڑا خوشائند قرار دیا تھا۔ لیکن پاکستان میں جب عوامی پریشر سامنے آیا تو ہماری گورنمنٹ اس معاہدے سے یا اس کے جو شروع کے جو اعلانات تھے ان سے پیچھے ہٹتی نظر آ رہی ہے، اور انہوں نے یہ واضح طور پر آج کہہ دیا ہے کہ یہ 20 نکات امریکہ کے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ 20 نکات پاکستان کے ہوں اور پاکستان ان کو مانے اور ان پر عمل درآمد کرے۔ بہرحال حکومت سے ایک بڑا پریشر آج کی اس جو اسحاق ڈار صاحب کی تقریر ہے اس کے بعد سے ایک بڑا پریشر جو ہے وہ حکومت سے ہٹ جائے گا۔ لوگ جو ہیں وہ پروفیسر مشتاق صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ احتجاج ہوا ہے، ان کی گرفتاری کے حوالے سے۔ جو ایک امدادی قافلہ جا رہا تھا اس میں پاکستانی پروفیسر مشتاق صاحب سمیت کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں، تو ان پہ بھی بڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ اور وزیر اعظم نے، ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، انہوں نے آج مطالبہ کیا، اعلان کیا کہ جو قیدی ہیں سمت اس کے فلوٹیلا کے، ان قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ یہ ایک بڑی مثبت اور خوشائند چیز ہے۔ ان تمام باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اس حوالے سے جو بھی پالیسی بنے، جو بھی پالیسی ہو، وہ عوامی امنگوں اور عوامی خواہشات کے مطابق ہو۔ اور ناظرین، دوسرا جو بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو سخت لینگویج استعمال کی ہے، اس کے بعد آج پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی سے بھی احتجاجاً واک آؤٹ کیا، اور قمر زمان قاہرہ نے پرسوں ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے مسلم لیگ نون کی جو پالیسیز ہیں انہوں نے صاف طریقے سے ان پہ کچھ پہ تنقید کی تھی، کچھ پہ مریم نواز کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی تھی۔
لیکن مریم نواز نے معافی کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن مریم نواز نے گزشتہ روز معافی کا مطالبہ جو ہے وہ مسترد کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ وہ معافی نہیں مانگیں گی. تو اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ ٹینس ہو رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں کہ لوگ کہیں کہ رائولری پارٹیز ہیں دونوں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، اور مریم نواز جو ہیں وہ اپنا سیاسی قد کاٹ میں اضافہ کرنے جا رہی ہیں، اضافہ کر رہی ہیں اس طرح کے بیانات دے کر. اور دوسری جانب بلاول بھٹو جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں، ان کا قد کاٹ 6 مئی کے بعد جو جنگ ہوئی ہے اس میں جس طرح انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا یونائٹڈ نیشنز میں، امریکہ میں، یورپ میں، انگلینڈ میں، وہ اپنی مثال آپ ہے. اور بلاول بھٹو کی جو تقریریں تھیں، جو ان کی پریس کانفرنسز تھیں، اس میں کہیں نہ کہیں یہ جھلک ہمیں ضرور نظر آئی ہے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے اور بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے ہیں. بھٹو کی جھلک نظر آئی ہے، بے نظیر کی جھلک نظر آئی ہے. تو بلاول بھٹو کا قد کاٹ انٹرنیشنلی بہت زیادہ ہے، جو ہے اس کو بوسٹ ملا ہے. بہرحال اس جو اختلافات ہیں دونوں سیاسی جماعتوں کے، وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر تسر دیا جا رہا ہے کہ یہ اختلاف جو ہیں وہ ہوں تاکہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کم ہو سکے. لیکن زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز چاہتی ہیں کہ وہ ایک ایسا امیج بلڈ کریں کہ وہ ایک جینوئن لیڈر کے طور پر سامنے آئیں. اس حوالے سے وہ محنت بھی بہت زیادہ کر رہی ہیں. پنجاب میں جو ہیں وہ اربوں خربوں روپے کے منصوبے مختلف جگہوں پہ انہوں نے سٹارٹ کیے ہیں، اور وہ ان منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر کام کے ذریعے کچھ کر کے ثابت کر کے وہ نیکسٹ پرائم منسٹر بننا چاہتی ہیں. بہرحال یہ تو وقت بتائے گا کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بنتے ہیں، عمران خان وزیر اعظم بنتے ہیں اگر وہ باہر آ گئے، یا پھر مریم نواز وزیر اعظم بنتی ہیں، یہ وقت بتائے گا. لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ کشیدگی اس میں ہمیں اگلے دنوں میں اضافہ ہوتا نظر آئے گا، اور شاید یہ اضافہ آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف صاحب کی مرضی سے یہ کشیدگی میں جو اضافہ ہے وہ ہوگا. کیونکہ وہ جب تک دونوں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں ایک پیج پر ہیں، اور دونوں کا مقصد یہ ہے کہ انٹی عمران جو طاقتیں ہیں ان کو مضبوط کیا جائے. بھارت سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے، اور کبھی کبھی اختلافات کا بہانہ بنا کر حریفوں کو کمزور کیا جاتا ہے. اور تیسری اور عام ترین خبر یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اختلافات ہیں وہ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہے ہیں. کبھی خیبر پختونخوا میں عدم اعتماد کی بات کی جاتی ہے، اور کبھی وزراء جو ہیں ان کے محکمے تبدیل کر دیے جاتے ہیں، کبھی وزراء مستعفی ہو جاتے ہیں، اور کبھی علی امین خان گنڈا پور حلیمہ خان کے خلاف بیانات دے دیتے ہیں. بہرحال صورتحال جو ہے وہ ٹینس ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے، پی ٹی آئی کی قیادت کے حوالے سے. اور اس بات کے امکانات ہیں کہ اگر عمران خان جلد باہر نہ آئے تو پھر یہ اختلافات جو ہیں وہ شدت اختیار کریں گے، اور پارٹی کا شیرازہ بکھرنے کا بھی امکان ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سنجیدہ لوگ ہیں، جس طرح اسد کیسر ہیں، عمر ایوب خان ہیں، عمر ایوب خان خیبر پختونخوا سے باہر نہیں جا سکتے کیونکہ ان کو بہت سی سزائیں ہو چکی ہیں. مختلف مقدمات میں 10 سال کی 3 یا 4 دفعہ کو سزائیں ہوئی ہیں. تو اس صورتحال میں عمر ایوب خان تو ہری پور تک ہی محدود ہیں، خیبر پختونخوا تک ہی محدود ہیں. دیگر جو ان کی مین لیڈرشپ ہے اس کو بھی سزائیں ہوئی ہیں. لیکن بیرسٹر گور، اسد کیسر یا دیگر لوگ جو ہیں وہ اگر جنگی بنیادوں پر مل کر نہیں بیٹھیں گے اور معاملات کو حل نہیں کریں گے اور پارٹی کے اندر ایک ڈسپلن قائم نہیں کریں گے تو پھر حالات کشیدہ ہوں گے، اور آنے والے دن تحریک انصاف کے لیے بھیانک ثابت ہو سکتے ہیں. ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اب مجھے اجازت دیں اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہمارا آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا.